خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں اس وقت۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا تھرپارکر میں ایک بڑا جلسہ ہوا، بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا۔ کل میاں نواز شریف بلوچستان کے دورے پر تشریف لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کی اہم لوگوں سے اور اہم سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں متوقع ہیں، اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے نام بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ نواز میں بھی ایک سیاسی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اگرچہ اس کی ڈیٹیل یا اس کے جو خد و خال ہیں وہ سامنے آنا باقی ہیں، لیکن الیکشن جوں قریب آ رہے ہیں، یہ الائنسز یا یہ جو آپس کے اشتراک ہے یا جس طریقے سے آگے چلنا ہے سیاسی جماعتوں نے، وہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز دو بڑی سیاسی جماعتیں ایک کنٹینڈر کے طور پہ سامنے ہیں، اگرچہ ماضی میں اکٹھا کام بھی کر چکی ہیں، حکومت بھی کر چکی ہیں، لیکن اس بار ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کم از کم الیکشن سے پہلے یہ سیاسی حریف کے طور پر چاہیں گے کہ ان کو جانا جائے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظی گولہ باری بھی ایک دوسرے پر جاری ہے۔ یہ فضا کس حد تک آگے درجہ حرارت میں اضافہ کرے گی، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں انجم عقیل صاحب، پاکستان نواز کے رہنما ہیں، اسلام آباد سے MNA بھی رہ چکے ہیں۔ انجم عقیل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ملائکہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں۔ ملائکہ رضا صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عبدالرحمان کھیتران صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ۔ انجم عقیل صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ دیکھا جائے تو اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں، اور پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا JUI ہے، MQM ہے، یہ ماضی قریب میں اکٹھے رہے ہیں، آپ نے حکومت کی 16 ماہ، اور اب آ کے جب آپ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم آنے نہیں دیں گے اور ہم وزیر اعظم بنیں گے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی پتہ نہیں صحیح بھی بات ہے یا ویسی نورا کشتی ہو رہی ہے۔ سوال آپ بھی اکثر ان کا سامنا کرتے ہوں گے، تو یہ ذرا واضح کریں کہ یہ کس طریقے سے آگے یہ رنگ دکھائے گا ہمیں ساری صورتحال الیکشن سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جب الیکشن آتا ہے تو ہر پارٹی کا اپنا اپنا منشور ہوتا ہے، تو اس منشور کے مطابق وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی اس کے مطابق یقین کرنا پڑتا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کہ شاید یہ اس پر عمل کریں۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ کیونکہ مین پارٹی جس طرح آپ نے کہا پیپل پارٹی مسلم لیگ نون ہے، PTI بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہی مین پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تینوں پارٹیوں کو لوگ آزما چکے ہیں، تینوں پارٹیوں نے حکومت کی ہے، اور اس وقت لوگوں کے پاس کھلی کتاب کی طرح تینوں پارٹیوں کی کارکردگی بھی سامنے موجود ہے، کہ میں یہ فخر سے کہوں گا کہ مسلم لیگ نون نے جو گزشتہ ادوار جتنے بھی گزرے ہیں پاکستان کے لیے جو کام کیے وہ آج وہی نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے پیپل پارٹی کی حکومت بھی 2 دفعہ رہی ہے، اور یہ PTI کے 2 بھی 3.5 سال جو بڑی تبدیلی کے ساتھ نعرے کے ساتھ آئے تھے، تو کوئی ایک مثال بھی سامنے نظر نہیں آتی جو کہ انہوں نے کام کیے، اور آج ہم بیٹھ کے یہاں گنوا سکیں کہ یہ کام PTI نے کیا ہے، یہ کام مسلم لیگ پیپل پارٹی نے کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا بڑا مقابلہ آپ کا کس سے پڑے گا، جس کو آپ صحیح سیاسی حریف سمجھ سکیں الیکشن سے پہلے، نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف؟ دیکھیں جی، جو مقابلہ ہمارا ہوگا پھر PTI سے ہوگا جی، اور یہ پورے پاکستان میں یا صرف پنجاب میں؟ پنجاب کی بات کرتے ہیں، پنجاب میں ہمارا مقابلہ PTI سے ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ یہ ضرور موجود ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مشکل ہم پر بھی آئی تھی، مشکل ان پر بھی آئی ہے۔ ہم پر جب مشکل آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوصلہ دیا، ہم حق پر تھے، ہم ایک جمہوری پارٹی تھے، ہم نے تمام جو یہ ظلم ہوئے برداشت کیے اور اپنے پاؤں پر کھڑے رہے، اور الحمدللہ آج بھی ہماری پارٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے۔ ٹھیک، میں 1 منٹ روکنا چاہوں گا، ذرا کھیتران صاحب کے پاس جا کے اس کے بعد واپس آتا ہوں۔ کھیتران صاحب، میاں نواز شریف صاحب بلوچستان آ رہے ہیں، اور ابھی خبریں جو چل رہی ہیں وہ یہ کہ آپ کی جماعت اور مسلم لیگ نواز میں بڑا قوی امکان ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے الیکشن الائنس میں یا کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ میں، یا یہ بھی لوگ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے کچھ لوگ نون لیگ میں بھی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، تو تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کی وضاحت کر دیں۔ کھیتران صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کھیتران صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ ملائکہ رضا صاحبہ، آپ سے سوال کر لیتا ہوں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تھرپارکر میں جلسے سے خطاب کیا، بڑا جلسہ تھا، کنگریچولیشنز، لیکن سوال یہ کہ وہ جب بھی تقریر کرتے ہیں نون لیگ کو تحریک انصاف سے ملا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نون لیگ بھی تحریک انصاف کی کوئی شکل ہے، اکثر ان کی باتوں سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔
تو یہ کوئی سیاسی آپ کی حکمت عملی ہے کہ اس طریقے سے چلنا ہے، فرنٹل اٹیک کرنے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز کی توجہ حاصل کی جا سکے؟ ملائکہ صاحبہ جی شہزاد، ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو کہ بات ہے، جو فیکٹ ہے، جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ، لیکن وہ پہلے ایک لاڈلی حکومت تھی جس کو لایا گیا تھا، اور اب سارے لوگوں کو، صرف ہم نہیں، لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے صرف ایک پارٹی کو اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا الیکشن اور ساری چیزیں، تو چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ دیکھیں، ابھی انجم عقیل صاحب نے بڑی اچھی بات کی، میں بہت عزت کرتی ہوں ان کی، کہ جی عوام نے ساری پارٹیز کو دیکھ لی ہے، تحریک انصاف کو بھی دیکھ لیا ہے، پی ایم ایل این کو بھی دیکھ لیا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا ہے۔ تو ہم لوگوں سے اب یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ صرف ان کو بیٹھ کے جو سنا دیا جائے، جو بتا دیا جائے، وہ صرف اسی پہ یقین کر لیں۔ ٹھیک، تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے جس طرح سے سارے الیکشنز کی انجینئرنگ کر کے ایک پارٹی کو آگے لایا گیا ہے، اب ایک دوسری پارٹی کے وہی سارے چیزیں کی جا رہی ہیں، ان کی فیور میں جا رہی ہیں۔ لیکن جی، اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف پنجاب کی پارٹی نہیں پھر ہے، سوال وہی وہ پیدا سندھ ہوتا ہے سے کہ ابھی لے ماضی کے قریب میں وہی سیاسی جماعت جس کے بارے میں آپ بات ہے۔ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ مطلب حکومت میں تھی، آپ ایک حکومت میں اکٹھے آپ نے 15-16 ماہ کام کیا ہے۔ ایک منٹ آپ سے لوں گا ملائکہ رضا صاحبہ، کھیتران صاحب سے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا۔ کھیتران صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے سر، سوال یہ کیا تھا میں نے کہ میاں صاحب کل بلوچستان آ رہے ہیں، آپ کی جماعت کے ساتھ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی الائنس یا اشتراک ہو سکتا ہے، یہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے کچھ لوگ بھی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، تو اس میں چاہوں گا تھوڑی وضاحت کر دیں۔ شکریہ شہزاد صاحب۔ ایسا ہے کہ انشاءاللہ کل میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو ہم کچھ دوست جو ہم بنیادی طور پہ مسلم لیگی تھے، لیکن بعد میں ایک آدھ دفعہ مطلب مثال کے طور پر میں مسلم لیگ کاف میں گیا، وہ بھی مسلم لیگ کا ہی ایک حصہ تھی، اسی طریقے سے بی اے پی بھی ایک مسلم لیگ کی شکل تھی، کیونکہ اس وقت میاں صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا اور ان کو جو ہے نا سزائیں کر دی گئی، جو کہ سیاست میں بالکل غلط اقدام تھا۔ تو اس وقت پھر اس وقت کے حالات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم اس میں چلے گئے تھے بلوچستان عوامی پارٹی میں، اور ہم نے حکومت فارم کی، مرکز میں عمران کی حکومت آ گئی، اور اس کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، اور اس کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس نے کس طریقے سے اداروں کو تباہ کیا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لوگ تو اس کو بڑا ایزی لیتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ آپ کھیتران صاحب، مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ بلوچستان عوامی پارٹی اپنا تشخص برقرار رکھے گی، یا جیسے آپ نے کہا کہ نظریاتی طور پہ آپ اور آپ کے دوست جو ہیں وہ مسلم لیگ کا حصہ تھے، آپ واپس خواہش ہوگی آپ کی کہ مسلم لیگ کا دوبارہ حصہ بن جائیں؟ جی بالکل، یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان عوامی پارٹی، ہمارے ہی ساتھی کچھ دوست اس میں موجود رہیں گے، اور اس کا پچھلے دنوں مرکزی صدر کا بھی انتخاب کیا گیا، اور ہمارے کچھ چند دوست جو اچھے اپنے علاقوں میں اچھی ریپوٹیشن رکھتے ہیں، وہ ابھی بھی اس کا حصہ ہیں، اور اسی کے پلیٹ فارم سے وہ صوبائی الیکشن اور قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ تو یعنی کہ ایک الیکشن کی حد تک جو ہے مسلم لیگ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ایگریمنٹ، کوئی اتحاد، کوئی الائنس وہ ہو سکتا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں سیاست میں تو دروازے کھلے ہوتے ہیں، سیاست میں دروازے کوئی بھی نہیں بند کرتا ہے، تو ہماری تمام جماعتوں کے ساتھ یہ میاں صاحب آ رہے ہیں، جیسے کہ وہ گئے، ہماری ٹیم گئی ہے کراچی میں، ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت ہوئی، پھر پگارا صاحب کے ساتھ بات ہوئی، اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بات ہوئی، تو اسی طریقے سے ہم بلوچستان میں بھی جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی یا قسم کا کہیں اتحاد ہوگا تو ہم ضرور کریں گے۔ ہم کسی پر سیاست میں ہم نے دروازے کیا، ہم سیاست ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کھیتران صاحب۔ ملائکہ رضا صاحبہ، آپ پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ایک نعرہ بڑا عام اور پاپولر تھا کہ 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم
ज़्यादा फोकस पीपल्स पार्टी का सिंध रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिंध तक सुकड़ गए, लेकिन फोकस वहाँ पे रहा। अब अगर मुस्लिम लीग नवाज़ है, वो MQM से रब्ता कर रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो बलूचिस्तान जा रहे हैं, पंजाब में उनकी ख्वाहिश है कि वो दीगर जमातों के साथ जो है कोई इत्तेहाद कर सकें। पीपल्स पार्टी ठीक है, अब आप अपनी सियासत कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लेकिन ये जो सियासी अलायंसेज हैं, बातचीत करनी है, वो हमें अभी नज़र नहीं आ रही। तो आप किसी हिकमत अमली के तहत अभी रुके हुए हैं या आपका ये इरादा ही नहीं है किसी के साथ अलायंस करने का? जी शहजाद, थैंक यू सो मच। जो मैं पिछले आपके क्वेश्चन के जवाब में जो मैं बात करना चाह रही थी वो आपने खुद ही कर दी। एक तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब भी पाकिस्तान की जमात है, सिर्फ पंजाब की जमात नहीं है। अब आप देख लें कि बाकी सारी पार्टीज का फोकस जो है, जिन्होंने का भी, और मैं PMLN को नाम लेके कहूँगी, या तहरीक इंसाफ, उनका मेन फोकस जो है वो हमेशा से पंजाब रहा है और वो अब भी पंजाब है। बाकी जगह पे वो बजाय ग्राउंड पे काम करने के वो अलायंसेस का सहारा लेते हैं। वो भी चले सियासत में, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अलावा KP में भी आप देखेंगे 1-2 दिनों में हमारी इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होने लगी है। ठीक। और पंजाब में भी स्टार्ट हो रही है। उसके अलावा हम बलूचिस्तान हम भी जा रहे हैं। इस दफ़ा का हमारा जो फाउंडेशन डे है वो बलूचिस्तान में होगा 30 नवंबर। उससे पहले भी लीडरशिप हमारी वहाँ पे जा रही है। तो हम बजाय अलायंसेस के और सिर्फ एक सूबे पे फोकस रखने के, हमारा फोकस पूरा पाकिस्तान है। और इंशाल्लाह ओके। आप देखेंगे कि बड़ा सरप्राइज मिलेगा बहुत सारे लोगों को। सिर्फ जो बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, हमारा काम है जी अवाम तक जाना, और अवाम ने ही एंड ऑफ द डे डिसाइड करने हैं। हाँ, अगर अवाम ने डिसाइड नहीं करना, किसी और ने डिसाइड करने हैं, तो नहीं, उस इस पे सिलसिले में शायद हमें हमारे हमें तो ये alliances या बात हमारी मीटिंग्स नहीं असूली हो तौर पे रही करनी हैं। नहीं चाहिए वो कि जब हम अवाम के पास हम इलेक्शन जा में जा रहे रहे हैं, हैं पहले और भी इसी बात इलेक्शन नहीं, और कमीशन अभी के भी तहत बात जा रहे नहीं। हैं, तो हमें कम से कम अपने इदारों पे एतमाद होना चाहिए कि जिनका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन कराना, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद ही रखनी चाहिए, यकीन होना चाहिए। अंजुम अकील साहब, अभी मुलाइका उम्मीद रजा पे साहिबा, 70 साल जी मैं 75 वापस साल आता हूँ। उम्मीद पे ही जी पाकिस्तान कायम है। मैं बिल्कुल मैं जी। अंजुम अकील साहब से बात कर लूँ, फिर आपके बजाने बात हूँ। अंजुम अकील साहब, दो बातें ये, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड, ये बहुत बात हो रही है कि शायद आपकी जमात को कोई फेवर मिल रही है, एक। दूसरी बात, BBC की एक रिपोर्ट आई कि इलेक्टेबल्स के लिए आप लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब आपने 3-4 तजर्बे किए। काफ लीग का तजर्बा हुआ जब आपकी जमात टूटी और इलेक्टेबल्स चले गए, फिर तहरीक इंसाफ में इलेक्टेबल्स को आपकी जमात और दीगर जमातों से वो टूटे और वो उधर शामिल हो गए। तो एक दफ़ा फिर आप क्या उन्हीं चले हुए कारतूसों पे रिलाई करेंगे या आप जैसे लोगों को आगे लाएंगे जो 30-40 साल से नज़रियाती कारकुन के तौर पे पार्टी के साथ हैं? देखें जी, इलेक्टेबल लोग जो अभी जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, और खेतरान साहब ने भी बात की है आपसे कि हमने अभी मुशर्रफ के रिजीम से पहले 2 टर्म मेजॉरिटी थी और तमाम सूबों में हमारी पूरी नुमाइंदगी मौजूद थी। अब वो लोग बाद में मुख्तलिफ जमातों में चले गए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों को जो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद जो है मुस्लिम लीग नून है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान को क्राइसिस से हमारी जमात नहीं निकाला। आप देखें कि IMF से हमने 2016 में निजात हासिल की, अब फिर हम IMF के चंगल में फंस गए हैं। तो इस वक्त मुल्क में सबसे बड़े माशी क्राइसिस मौजूद हैं। इन क्राइसिस में लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी इसको निकाल सकते हैं। इसलिए हमारे जो वो दोस्त जो हमारे से चले गए थे वो भी वापस आ रहे हैं और हम उनको वेलकम कह रहे हैं। और एक बंदा अगर अपने सियासी या ज़ाती मफाद के लिए नज़रिए को छोड़ के दूसरी जमात में शामिल हो जाता है, तो फिर बाकी लोगों का जो जमात में रहे, नज़रिए के साथ जुड़े रहे, उनका क्या कसूर है? ये ज़रा फरमाइए। मोस्टली तो हम प्रेफर कर रहे हैं जी कि अपने लोग, हमारी अपनी जमात बड़ी इंशाल्लाह मजबूत जमात बन चुकी है मुस्लिम लीग नून, अपने लोगों को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन जो आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, वहाँ आप छोटी छोटी जमातें हैं, वो वहाँ कभी भी किसी एक जमात का मैंडेट नहीं रहा, तो वहाँ की सियासत ही कुछ और है। तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि वैसे तो लीडरशिप का फैसला था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हमने सिंध में अपना अमल दखल काफ़ी हद तक कम किया है, जो मैं समझता हूँ वो हमारी गलती थी, और उसको अब इंशाल्लाह हम दोबारा बहाल पीपल्स पार्टी करेंगे। अपनी गलती कहती है कि पंजाब में मफामत की सियासत करके उनका पंजाब से खात्मा हो गया, तो ये अपनी जगह पे वो जो फेवर कोई मिल रही है आपको? हमें कोई फेवर नहीं मिल रही जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अवाम जो हमारी 2017 में एक पाकिस्तान तरक्की की याफ्ता मालों में शामिल होने के जा रहा था, जिस स्पीड से जा रहा था, वो खोई अपनी रिस्पेक्ट
وہی کھوئی اپنی خوشیاں، وہ کھوئی اپنی ترقی، اس کو واپس لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اسی سپیڈ سے انشاءاللہ، بلکہ اس سے زیادہ سپیڈ سے ہم انشاءاللہ کام کریں گے پاکستان میں، اور پاکستان کو ایک دوبارہ انشاءاللہ دنیا کے ترقی یافتہ ویری ممالک رائٹ، میں شامل ویری کریں رائٹ. گے، اور انشاءاللہ جو ہم نے کھوئی خارجہ پالیسی جو ٹھیک. ابھی ہمیں ملی ہے، وہ خارجہ پالیسی ہم دوبارہ بحال کریں گے اور دنیا میں رسپیکٹ حاصل کریں بالکل گے۔ ٹھیک. کھیتران صاحب، ابھی انجم عقیل صاحب بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں کسی ایک بڑی سیاسی جماعت کی اس طریقے سے حکومت نہیں رہی، الائنسز ہوئے، حکومتیں بنی. ہم نے پچھلے نون لیگ کے دور میں بھی دیکھ لیا کہ جب آپ نے تجربہ کیا، ثناء اللہ زہری صاحب، ڈاکٹر عبد المالک صاحب، پھر باپ پارٹی، اس کے بعد بزنجو صاحب، جام کمال صاحب. اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے میچور ہیں کہ ہم خاص طور پہ صوبے کا خیال رکھیں، ایک ایسی مضبوط حکومت بنے، چاہے مخلوط حکومت ہو، کہ جو مدت بھی پوری کرے اور عوام کے جو مسائل ہیں بلوچستان کا، جو بار بار محرومیوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کو بھی دور کرنے میں کوئی مدد ملے؟ یہ نہ ہو کہ اگلے انتخابات میں پھر ہم یہی بحث کر رہے ہوں. کھیتران صاحب. شکریہ شہزاد صاحب. ایسا ہے کہ پچھلے جو تجربات ہیں ہمارے، اب جیسے ذکر کر رہے تھے کہ مشرف دور میں مجھے 33 سال سزا کر دی. اس کے بعد میں مستقل جیل سے بھی الیکشن جیتا اور بعد میں بھی تو اس طریقے سے پھر 2013 کا دور ہے جو سلسلہ بنا، اس میں مجھے ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت بنی، پھر بعد میں سردار ثناء اللہ کی حکومت بنی. مجھے پھر انہوں نے 5 سال سزا کر دی، 5 سال مجھے جیل میں رکھا. اب مجھے الحمدللہ اپنی عدالتوں پر فخر ہے کہ انہوں نے مجھے باعزت ادھر سے فارغ کیا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم بلوچستان کے معروضی حالات الگ ہیں، یہاں پہ قبائل ہیں، یہاں کا ایک ٹریڈیشن ہے، اس میں بہت سارے قبائل جس میں پشتون ہیں، بلوچ ہیں، براوی ہیں، سندھی ہے، سرائکی ہے، کھیتران ہے، ہزارہ ہے، پنجابی ہے. تو یہ ایک ٹرائبل سسٹم کا ایک گلدستہ ہے. اس کو اسی طریقے سے آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. جہاں تک پچھلی حکومتوں کا وہ تصادم کی سیاست میں زیادہ سلسلہ رہا ہے. عمران خان کے دور میں وہ ٹوٹل اس نے پورے اپنے ٹرن اوور میں 2 دورے کوئٹہ کے یا 2 یا 3 دورے کیے، اور اس میں بھی وہ صرف مطلب میں ڈیو اپالوجیز کہوں گا کہ بدتمیزی کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. اوئے کھیتران، اوئے رحمان، اوئے جمالی، اوئے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی. تو اس طریقے سے یہاں کے قبائلی روایت ہیں، ان کو اس کی پاسداری. اور میں سمجھتا ہوں، میں کنکلوژن اس طریقے سے آپ کے سوال کا کروں گا کہ میاں نواز شریف، ہم بنیادی طور پہ پہلے بھی مسلم لیگی تھے. جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب میاں صاحب نے اتنے دکھ اور تکلیفیں برداشت کی ہیں. ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم، اس کے ساتھ کیا کیا گیا عمران کے دور میں، پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے. آپ دیکھیں کہ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. ایک 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر پر آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، اور آپ جا کے ایک کور کو جو کمان کر رہا ہے اس کے گھر پہ توڑ پھوڑ اور اس کی بے حرمتی کرتے ہیں جناح ہاؤس کی. تو یہ آپ تو ایک دشمن کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آئیے جی، ہم جو ہے نا بالکل کیا ہے، ہاٹ کیک ہیں کہ آ کے ہمیں پاکستان کو آپ اپنی ہضم کر جائیں. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا. ٹھیک. اور میں تو ابھی میاں صاحب کو ایک لقب دینے لگا ہوں کہ وہ ابھی سپریم کمانڈر کے طور پہ آ رہے ہیں. 4تھی دفعہ انشاءاللہ ہم اس کو کامیاب کرائیں گے، ہم سب مل کے کرائیں گے. اب وہ کندن بن چکا ہے. وہ آپ میاں صاحب کے دورے سے پہلے، کھیتران صاحب، میاں صاحب کے دورے سے پہلے ہی آپ نے ان کو گارنٹی دے دی ہے کہ آپ کی مکمل سپورٹ ان کے ساتھ ہے، یعنی کہ آپ کی جماعت کی. میں واپس آتا ہوں ملائکہ رضا صاحبہ. پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے آپ نے کہا پورے پاکستان کی جماعت سارے صوبوں میں، بلوچستان میں پیپلز پارٹی اس طریقے سے اپنا وجود قائم کیا آپ نے، لیکن جو اسٹرانگ ہولڈ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا. کیا وجہ ہے اس کی کہ وہاں پہ نیشنلسٹ فورسز بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ذہنی مطابقت بھی ہے؟ میں تھوڑا ڈس ایگری کروں گی. اچھا ہوا یا برا ہوا اس پہ نہیں کروں گی، لیکن ان لوگوں کی حکومت بڑے آرام سے جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، اور میرے لیڈر کا صرف ایک وزٹ ہی وہاں پہ تھا. تو یہ بات نہ کریں کہ وہاں نہیں، ایک منٹ، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں ملائکہ صاحب ایک منٹ، میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات نہیں کر رہا. زرداری صاحب سیاست کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں. میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ عوام میں جو جڑیں ہونی چاہیے ایک بڑی سیاسی جماعت کی. اگر بات کرتے ہیں، دیکھیں اب بہت سیریس بات ہے یہ. جی. وہ یہ کہ اس وقت اگر ہم الیکشنز کی اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو یقین کریں، میں صرف پیپلز پارٹی نہیں، میں ایز اے پاکستانی آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگوں کو ابھی سے تھوڑی سینس آ رہی ہے کہ شاید دوبارہ کچھ اس طرح والا پلان ہے، وہ نہیں چلے گا.
वो किसी भी पार्टी का, चाहे वो फेवर PMLN को मिले, चाहे वो मैं कहती हूँ पीपल्स पार्टी को देने की कोशिश की जाए, या दोबारा किसी और पार्टी को, नई पार्टीज भी आई हैं, ये अब शहजाद नहीं लेकिन ये तो चलेगा। काम देखें सियासतदानों का है कि वो जो उन्होंने अपनी स्पेस खो दी है उसको वापस लें। मैं सियासतदान के तौर पे जो जवाब वो कर रही हूँ, तो इस दफा हमने अवाम के पास जाना है और अवाम लेट देम डिसाइड, उनके वोट से उन्होंने जो डिसाइड करना है। बलूचिस्तान वालों ने, सॉरी लेकिन ये कि जिस तरह जिसके साथ भी अलायंस करना है, जाहिर है उन्होंने भी देखना है, अपना फायदा देखना है, उन्होंने अपने फायदे को एक साइड पे रख के ये देखना है कि मुल्क में स्टेबिलिटी कौन सी जमात ला सकती है और उनके अवाम क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के लोग के जितने भी कंसर्न्स हैं सारी पार्टीज के साथ हैं, वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। तो वो इनके जो अपने लीडर्स हैं वो इनको भी Very सुनने right. पड़ेंगे। ठीक। ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक। वाकई नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनके लोग वोटर्स जो हैं वो जैसे अपने कंसर्न्स उन तक पहुंचाते हैं, इस दफा बलूचिस्तान के लीडर्स को भी अपने अवाम की बात सुननी पड़ेगी, और ठीक। अवाम की बात सुने बगैर मेरे ख्याल में इनका किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करना मीनिंगलेस होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। चलें, उन्हें वो पॉइंट वेल time टेकन पर मलाइका रजा साहिबा election जी, बिल्कुल ठीक। अंजुम वकील साहब, अगला जो इंतखाब है हम देखते हैं कि एक तो वो लड़ा जाता है कारकर्दगी पे, माजी में जो आपकी कारकर्दगी रही, अब आप कहते हैं कि जी ये 16 माह की हुकूमत में जो आपकी कारकर्दगी है इसको आप ना करें क्योंकि ये मखलूत हुकूमत थी, आप 2013 से ऑनवर्ड जो आपकी हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी जो है पुरानी बात हो गई। फिर एक दूसरा तरीका होता है कि अपने मुखालिफिन को जो है वो तनकीद का निशाना बनाएं, उनकी खामियां गिनवाएं। इस दफ़ा आपकी क्या हिकमत अमली है? मियाँ साहब सबको माफ़ कर चुके हैं, तो आप कोई रोड मैप, कोई फ्रेमवर्क देंगे कि जी ये हमारा रोड मैप है और हमने मुल्क को बहरान से निकालना है? कोई शक नहीं जी, हमने पीछे हमने आगे देखना है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ज़रूर कह सकें, ये 15 महीनों में अगर से PDM की हुकूमत थी, लेकिन इसमें भी जो इक़्तिदार मिला उसमें 15 महीने हम डिलीवर किया। मैं अपने इस्लामाबाद की बात करता हूँ, आप देख लें मरगला एवेन्यू कितने लिमिटेड टाइम में मुकम्मल हुई। इसी तरह आप बारकोब बाईपास बहुत बड़ा प्रॉब्लम था लोगों के लिए वो कितने टाइम, वो सर टाइम है। इसी तरह एक्सप्रेस वे आप देखें कितने टाइम में बनी। इसी तरह आई जे प्रिंसिपल रोड की आप बात करें, इसी तरह ये बड़े बड़े ब्रिजेस जो बने हैं ये महदूद टाइम में बने हैं 15 महीनों में। मैं ये कहता हूँ कि एक मेट्रो बस का जो रूट्स है एयरपोर्ट तक तैयार था जब हमारी हुकूमत गई है, तो वो 4.25 साल में PTI नहीं चला सकी, और शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो उन्होंने ये 10 दिन में वो चला दिया है। तो ये एक अल्लाह ताला ने विजन दिया है, उसके मुताबिक काम करेंगे, और आइंदा भी इंशाल्लाह हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि मुल्क में बेरोज़गारी ख़त्म करें और उस पर फोकस करेंगे। पहले भी हमने लोगों को लैपटॉप दिए, अब इंशाल्लाह जिस तरह इंडिया साल में तकरीबन 50 मिलियन की करता है इंपोर्ट IT, हम भी इंशाल्लाह कोशिश है कि 20 बिलियन की हम भी IT के लिए एक्सपोर्ट करें। और जिस तरह शहबाज साहब ने पहले ही लोगों को लैपटॉप दे रहे हैं और मेरिट पे दे रहे हैं लैपटॉप, अब इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि हर साल 10 लाख लैपटॉप हमने अपने मेरिट पे। अच्छा, ये वैसे जो आप लैपटॉप देते हैं इसका फिर आप कोई ट्रैक भी रखते हैं कि ये लैपटॉप देने से क्या फ़ायदा हुआ, जिसको आपने दिया उसने कितनी तरक्की की? देखें जी, आज पाकिस्तान की जो तकरीबन $3 बिलियन जो है आज हमारी IT एक्सपोर्ट है, तो ये इसी वजह से है। और इंशाल्लाह अगले 5 साल में आप देखेंगे हम 20 बिलियन को टच करेंगे। तो इसी तरह हम लोगों को स्किल दे रहे हैं। अब हमारा फोकस है लोगों को स्किल दें, चाहे वो बच्ची है, बच्चा है, घर बैठा है, उसको स्किल दें ताकि वो कुछ ना कुछ घर बैठ के भी कर सके और मुल्क की भी खिदमत कर सके, और बैरून मुल्क जितनी ज़रूरत है स्किल में तो वहाँ भी जाके पार्टिसिपेट कर सके और हमारे ज़र मुबादला में इजाफा हो सके। इसी तरह बाकी चीज़ें जो हमारे बीमार जो सनतें पड़ी हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, कुछ जो है प्राइवेटाइजेशन करेंगे ताकि मुल्क का निज़ाम चल सके। और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे लिमिटेड टाइम में अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, हमारी हुकूमत बनी, तो आप देखेंगे कि लिमिटेड टाइम में इंशाल्लाह मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। बिल्कुल ठीक। खेतरान साहब, बलूचिस्तान ठीक है कि एक ऐसा सूबा है, आबादी कम है, वसाइल हैं, लेकिन उस तरीके से तवज्जो नहीं दी, दीगर सूबों के मुकाबले में पसमानदगी वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि बलूचिस्तान के अवाम यानी कि लोग, बलूचिस्तान के सियासतदान बड़े बड़े अहदों पे पहुँचे। अभी मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब का जिक्र हुआ, वज़ीर आज़म रहे अगरचे थोड़े अरसे के लिए, सेनेट चेयरमैन, इस वक्त बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, निगरान वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है।
تو آپ اگر کسی کے ساتھ بھی یعنی آپ کی جماعت یا کوئی بھی جماعت جس کا تعلق بلوچستان سے ہو کسی بڑی جماعت کے ساتھ الائنس کرے تو کیا مناسب نہیں کہ عوام کے مسائل اور یہ مطالبات سامنے رکھیں؟ ایم کیو ایم کی مثال اگر ہم سامنے لیں تو نون لیگ کے ساتھ انہوں نے اگر اتحاد ابھی کیا یا نہیں کیا لیکن وہ اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں سندھ کے یا کراچی کے عوام کے لیے، تو یہ بھی کوئی آپ کے ذہن میں بات ہے کہ بڑی جماعتوں کے ساتھ مل کے بلوچستان کے عوام کا کیا آپ کریں گے؟ پہلا تو میں ملکہ صاحبہ کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ عوام بے شک ہم عوام کی بات کرتے ہیں اور عوامی طاقت سے ہم منتخب ہو کے آتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ جو میاں صاحب کا استقبال ہوا ہے لاہور میں، میرے علاقے سے یا بلوچستان سے جو قافلے گئے، اس وقت میں سوئٹزرلینڈ سے جرمنی کی طرف ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو میں نے اپنے لوگوں کو گزارش کی کہ جی میاں صاحب کا استقبال کرنا ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں میرے لوگ چلے گئے لاہور تک، 3 دن کا سفر، وہاں پہ رہائش سلسلہ، تو یہ کوئی کم چیز تو نہیں ہے، لیکن وہ دلی محبت تھی جو وہ چلے گئے اور ان کا استقبال کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے فرمایا کہ اتحاد سیاست میں، ابھی پچھلے دنوں پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس میں تمام جماعتیں شامل تھیں، اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی جب بھی گورنمنٹ بنی تو انشاءاللہ لیڈ نواز لیگ کرے گی، اس کے ساتھ دیگر جماعتیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ فضل الرحمان صاحب کی ہے، اسی طریقے سے پیپل پارٹی ہے، اسی طریقے سے بلوچستان عوامی پارٹی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ تھا کہ تران صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرا سوال یہ تھا کہ آپ بلوچستان کے بیکاز سن آف دا سوائل ہیں، بہتر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کیا، اور یہ بھی شاید بہتر سمجھتے ہیں دیگر صوبوں کے سیاستدانوں کے مقابلے میں کہ وہ حل کیسے کیا جا سکتا ہے، تو جب بھی کل آپ کی ملاقات ہوگی یا آگے جا کے کوئی اس کی شکل نکلے گی آپ کے الائنس کی، تو یہ مطالبات بہتر نہیں ہے کہ آپ کی جماعت یا دیگر جماعتیں سامنے رکھیں ایک بڑی سیاسی جماعت کے کہ ان مطالبات کے مطابق ہم آپ کے ساتھ آئیں گے تاکہ بلوچستان کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ ہو؟ نہیں، میں یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ شرط و شرائط والی بات نہیں ہے، ہم اس صوبے کی ترقی کے خواہاں ہیں، اس میں ہم کیونکہ پسماندہ ہے رہا ہے، بنیادی چیز جو یہاں پہ اس کی پسماندگی ہے مرکز کے ساتھ تصادم، مرکز کے ساتھ وہ آہنگی نہ ہونا۔ اب جو مرکز میں انشاءاللہ یہ آپ آج ہوا چل پڑی ہے، ملک کے حالات بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ نواز لیگ اکثریت سے جیتے گی اور مرکز میں حکومت بنائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم انشاءاللہ سب سے بڑی جماعت بنا کے دکھائیں گے ووٹوں کی طاقت سے، نہ کہ کسی کی بندوق کے بلیٹ کی طاقت سے۔ ہم بلوچستان میں نون لیگ کو سب سے بڑی پارٹی بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پریزیڈنٹ ہے جعفر خان مندوخیل صاحب ہیں، اسی طریقے سے ہم ہیں، تمام ہمارا ایک دوستوں کا ایک گروپ ہے، تو 18 سے 20 سیٹیں تو ہم جنرل انشاءاللہ لے جائیں گے آؤٹ آف 65، اور پھر ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے آپ کے توسط سے بھی، اور کل میاں صاحب آئیں گے بھی کہ جی بلوچستان پہ توجہ دیں، اس سے پہلے میاں صاحب نے توجہ دی ہے، جو بڑے منصوبے بنے ہیں وہ میاں صاحب کے دور میں بنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب جو میں نے اس کو لقب دیا ہے سپریم کمانڈر کا، اب وہ اس وقت والے پرائم منسٹر نہیں ہیں، اب وہ کندن بن چکے ہیں، وہ ایک اتنی تکلیفیں، اب دیکھیں ایک شخص اگر اپنی بیوی کی تدفین تک اس کو اجازت نہ دی جائے، اس کو والد صاحب کی قبر تک رسائی نہ دی جائے، تو آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں کہ اس کے ابھی کیا جذبات ہوں گے اور اس کا آپ کا بہت بہت شکریہ کھیتران صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انجم وکیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ملائکہ رضا صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دنیا کرکٹ کے چمکتے ستارے، ایک سے بڑھ کر ایک، چیمپئنز بننے کے لیے سر توڑ بازی لگانے کے لیے تیار۔ مقابلہ ہوگا دھماکے دار، وکٹیں گریں گی، چھکے لگیں گے، چوکوں کی ہوگی بھرمار۔
आखिर कौन बनेगा दुनियाई क्रिकेट का सुल्तान? ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on है. हमने वहां से धोखा खाया जहां से उम्मीद भी नहीं थी। तुलुबा ने एहतजाज शुरू कर दिया है। आखिर क्या मकसद है इसका? देखें इन लोगों को, हर तरफ जलाओ घिराव किया जा रहा है। उस तंजीम ने अहमद पाशा से भी राब्ता किया है। तहसीन पाशा, सुल्तान मौसम आपसे मिलना चाहते हैं। अब सुल्तान मौसम की नजरों में हमारा वो मुकाम कभी नहीं होगा। अब नाइमी को अपना हदफ बनाएंगे हम लोग। अगर हम डरते रहे कि क्या होगा तो ये रियासत कायम नहीं रह पाएगी। हैरत है, इस मंसूबे को रोकना होगा हमें। मैंने मुआहिदा किया है कि अब्दुल हमीद को कत्ल करूंगा। आज हम इसे खत्म करेंगे। सुल्तान मौसम, मेरा खेल खत्म। आसिफ! पाशा, तो टेलीफोन पर आप बात कर रहे थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। धमाका इतना बड़ा होना चाहिए कि इन सब के टुकड़े हो जाएं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब बात करेंगे कुछ फ़लस्तीन पर और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली नस्ल कुशी। और 38वां रोज़ है जब वहशियाना बमबारी फ़लस्तीन के मासूम अवाम पर हो रही है। हस्पतालों के ऊपर जो है वो हमले मुसलसल जारी हैं इसराइली फ़ोर्सेस के। और इस वक्त जो शहीदों की तादाद है वो 11,000 से तजावुज़ कर चुकी है और 27,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं और बड़ी तादाद इनमें बच्चों और ख़वातीन की है। इस वक्त जो वहाँ का अहवाल है वो ये है कि तमाम के तमाम जो अस्पताल हैं इस वक्त, जिनमें सबसे सर फहरिस्त अल-शिफा अस्पताल है, वहाँ पर बिजली बिल्कुल मुनक़ता है। इसराइली फोर्सेस ने उसका मुहासरा कर रखा है और किसी भी बाहर निकलने वाले शख्स को वो गोलियों का और बमबारी का निशाना बना रहे हैं। इसराइल ने जब से ये काम शुरू किया है और लातादाद कन्वेंशंस की, रेजोल्यूशंस की, ख़ास तौर पर जिनीवा कन्वेंशंस की और यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी रेजोल्यूशन उनकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। इस पर ना सिर्फ जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे यूरोपियन ममालिक में, हमने उस गुज़िश्ता रोज़ लंदन में बहुत बड़ा एहतजाज देखा जिसमें लाखों लोग जमा थे। और इसराइल के अंदर भी ये एहतजाज हो रहे हैं और ये ख़ास तौर पे जो इस वक्त एक हार्ड लाइन रजीम है इसराइल के अंदर, उनके खिलाफ ये एहतजाज बढ़ रहा है। अगरचे इस वक्त निहत्ते फ़लस्तीनी अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। और जहाँ तक जिससे मुमकिन हो रहा है वो इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है कि किसी तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और जिस तरीके से भी मुमकिन हो कोशिश करे कि इस वक्त ये फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जावेद सिद्दीक साहब, तज्जियाकार हैं, साफ़ी हैं। जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मलाइका रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया मलाइका। जावेद सिद्दीक साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, माजी में भी होता रहा, लेकिन इस दफ़ा तो इंतहा हो गई है। और गाज़ा में जिस तरीके से पेशकदमी की और अस्पतालों को जो निशाना बनाया है, मतलब इसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम यहाँ दूर बैठे हैं, या बहुत से लोग सोचते हैं कि वो क्या करें यहाँ, फिर अपना कैसे हिस्सा डालें इस चीज़ को रोकने के लिए। देखिए, इंसानी तारीख़ में बर्बरियत की बेशुमार मिसालें, हलाकू और चंगेज़ का ज़माना इस दुनिया ने देखा। और उसके बाद पहली और दूसरी जंग हुई, वियतनाम में कत्ल व गारत हुई, जंग हुई, और भी जंगें हुई। लेकिन जो बर्बरियत इसराइल के हाथों अभी हुई है और जिस तरह मासूम लोगों को मारा गया, ख़वातीन और बच्चे, बूढ़े, और इनडिस्क्रिमिनेट और डिसप्रपोर्शनेट, यानी जो कुछ हमास ने हमला किया था उसके मुकाबले में उससे कई हज़ार गुना बढ़ा के शदीद रद्द अमल का इज़हार किया गया। और कोई, जैसे आपने कहा कि बैनुल अक़वामी क़वानीन, जनीवा कन्वेंशन, इंसानी अक़दार, अखलाकियात, जंग की एथिक्स होती है, जंग की भी एथिक्स होती है, उसको भी पामाल करते हुए उन्होंने हद कर दी है। इसकी कोई मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती कि आप अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं, आप महाजर कैंपों का निशाना बना रहे हैं, स्कूलों और कॉलेजों को बना,
مساجد کو اور عبادت گاہوں کو آپ اس بہانے سے، اور ایمبولینسز جن میں کہ مریض اور زخمی ان کو اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، ان پر آپ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ایسی کون سی مثال ہے؟ ہم نے بھی، آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے، انسانی تاریخ جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے، اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملی. اچھا جاوید صاحب، ایک تھوڑا سا ایک فلسافیکل کوسچن ضرور میں آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ کرنا چاہوں گا. کلاسیکل انگلش میں اس کو، اسرائیل کو یا یروشلم کو کنگڈم آف ہیون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دور میں یہودیوں کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا یہ پرومس لینڈ ہے. عیسائی اس سے حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش کے طور پہ یاد رکھتے ہیں. مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے. تو 3 مذاہب ہیں اور تینوں مذاہب میں مطلب ہر مذہب جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں. اس کو غلط تشریح کی اگرچہ اس کے پیروکار کر لیتے ہیں، لیکن جب تینوں مذاہب کے لوگ ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے اور مختلف تاریخ کے پیروں میں انہوں نے اس کو مطلب اس پہ حکومت بھی کی ہے، پھر بھی یہ حال آپ دیکھیں کہ مطلب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کیسے. دیکھیں جو زائنسٹ ہیں یا یہودیوں کی وہ نسل جو ہے یا وہ طبقہ فکر ہے جس کے نزدیک ظلم کرنا اور غیر جو نان جیوز ہیں ان کے اوپر، مسلمانوں پہ خاص طور سے ظلم توڑنا کرنا ان کے لیے جائز ہے. یہ حالانکہ کچھ ایک یہودیوں میں ایک طبقہ وہ بھی ہے، ایک فرقہ ہے جو اس کے خلاف ہے، اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ مظاہرے جو ہو رہے ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ کے دوسرے، خود اسرائیل کے اندر بھی، وہ خود اسرائیل کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کریں. ایک اسرائیلی ڈیفنس کے اینالسٹ نے، بڑے پرومیننٹ اینالسٹ نے حال ہی میں ایک آرٹیکل لکھا. اس نے کہا کہ ہم میں اور ہٹلر میں کیا فرق ہے؟ جو ہٹلر ہمارے ساتھ کر رہا تھا، اس نے جو گیس چیمبرز میں ہمارے یہودیوں کو ڈال کے مارا اور قتل عام کیا، اس میں اور ہمارے اندر کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے. اور جیسے آپ نے کہا اسرائیل کے اندر بھی. تو میرا مطلب ہے جو یہودیوں کا وہ فرقہ، وہ اسکول آف تھاٹ جو کہ ظلم کی انتہا کر رہا ہے، اس کو اس کے اپنے ہم مسلک لوگ وہ بھی کنڈیم کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا یہ منترا ہے کہ ہم دنیا بھر کی تمام امتوں سے افضل ہیں، یہ افضل ہونے کا وہ ثبوت دے رہے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ملائکہ رضا صاحبہ، آپ کی جانب آتا ہوں. ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی میں سوال کرتا ہوں، لیکن ایک چیز اور کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ سم ٹائمز ہم شاید کمپلیکس کا شکار ہو کے کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی مہذب دنیا سو کالڈ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں. اب حال یہ ہے کہ آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے ایک منسٹر کو اپنی فارغ کر دیا کہ انہوں نے ایک آپڈ لکھا اور اس میں اسرائیل کے یہ جو جینوسائیڈ ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی. امریکہ میں آپ چلے جائیں تو ایسے واقعات آ رہے ہیں، جرنلسٹ کو اپنے اداروں سے فارغ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایک ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں. تو مطلب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ جو اقوام ہیں، وہ جو ممالک ہیں جو سو کالڈ اپنے آپ کو چیمپئن آف دا ہیومن رائٹس یا ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہاں پر بھی یہ سوچ پائی جا رہی ہے، تو پھر اس کا کیا علاج؟ ملائکہ صاحبہ. ملائکہ رضا صاحبہ سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. جاوید صدیق صاحب، ایک اور بات جو ہے کہ جب یہ سارے کا سارا واقعہ شروع ہوا، حماس نے پہلے وہاں پہ حملہ کیا، اس کے بعد اسرائیل نے، تو یہ بات بار بار کہہ رہی ہے، یو این کہہ رہی ہے، سابق امریکی صدور بات کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے اپنے دشمن کو ٹارگٹ کرنا ہے سو اس کی آڑ میں لے کے آپ معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ کا اتنی بیسٹ آپ کہتے ہیں ہماری انٹیلیجنس ہے، ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے. ایک تو آپ حملہ نہیں روک سکے، پھر جب آپ اٹیک کرنے گئے تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ جنگجو کہاں پہ ہیں، آپ ان کو اٹیک کریں. تو یہ پھر اپنی خفت چھپانے کے لیے یہ خفت ہے اور یہ ڈسپرپورشنیٹ ہے. اور جو آپ نے جنیوا کنونشن کی بات کی ہے، معاف کیجئے، وہ یہی ہے کہ آپ نے کن لڑائی میں کن لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا. سویلین پاپولیشن کو، نان کمبیٹنٹ جو ہیں، جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، آپ پر حملہ نہیں کر رہے، ان کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا. اور یہ ہزاروں سال سے پرنسپل ہے. آپ نے جانوروں کو اور معصوم انسانوں کو، جنگلات کو، زراعت کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ وار کی ایتھکس ہے. لیکن اسرائیل کو اور اس کی فوج کو کوئی اندازہ نہیں ہے اور اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک، ایک جی میں ایک منٹ روکنا چاہوں گا. ذرا ملائکہ صاحبہ سے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے ملائکہ رضا صاحبہ؟
جی بالکل آ رہی ہے. سوال میرا یہ تھا آپ سے کہ جو ایک سو کالڈ مہذب دنیا ہے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہیومن رائٹس کو بھی بڑا اوپر رکھا جاتا ہے, ڈیموکریسی بھی ہے, وہاں پہ اب بات یہ کہ اگر کوئی ایک وزیر اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اسرائیل کے خلاف تو برطانیہ کے وزیر اعظم اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں. اگر کوئی امریکہ میں صحافی اس پہ ٹویٹ بھی کرتا ہے تو اس کو بھی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. تو یہ جو انٹالرنس ہے کہ آپ ظلم کو ظلم نہیں کہیں, اور یہ اس دنیا میں ہو رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو چیمپئن آف دا ہیومن رائٹس کہتے ہیں, تو اس کو دیکھ کے ہم کیا اس کا اندازہ لگیں, کیسے انٹرپریٹ کریں صورتحال کو؟ ٹوٹلی ایگری وتھ یو. اور یہ کچھ ایک دو گنے چنے یورپین کنٹریز ہیں جن کے کچھ منسٹرز نے آواز اٹھائی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ باقی ساری حکومتیں جو ہیں وہ کس طرح ان کو نظر آ رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کے میرے خیال میں کوئی 89 ریزولوشنز ابھی تک جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف آئے ہیں, اگر ہم پچھلے ان سارے سالوں کی بات کریں تو. لیکن کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کھل کے کنڈیم نہیں کر رہی. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ نیوز آؤٹ فٹس ہیں ان کے بھی اپنے جو جرنلسٹ ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں, جو یونیسیف اور جو باقی نہیں. لیکن اس میں سوری آپ کو روکنا چاہوں گا, صرف ایک چیز ایڈ کر لوں. بات کمپلیٹ کر رہے تھے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دے آر کیئرڈ. وہ یہ اکنالج کر رہے ہیں کہ دے آر کیئرڈ بائی اسرائیل. اسرائیل کا نام بھی نہیں لیا جا رہا. لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں کہ جنہوں نے یہاں تک ہم اپنے سفیر واپس بلا لیں گے. ساؤتھ افریقہ کی اس پہ بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے, بیلجیم کی سٹیٹمنٹ اس میں آئی کہ اس نے کہا کہ ہم اتنی ان کو امداد دے رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ فلسطین کو بحیثیت ریاست ایکسیپٹ بھی کر لیں. تو مطلب ممالک تو ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ OIC کا جو اجلاس ہوا اور انہوں نے یک زبان ہو کے بات کی ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی اس پہ کی جائے اور اس کے بعد پھر وہ اگلے سٹیپس کے بارے میں سوچیں گے. ابھی آپ نے بالکل شروع میں کہا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, جن میں سے کوئی آلموسٹ 5000 بچے ہیں. جی I think it's a bit late, too little too late. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو نظر آ رہا ہے. اس دفعہ روسیا کا پروپیگنڈا, جو ویسٹرن لیڈرز ہیں ان کا پروپیگنڈا اس طرح سے سکسیسفل نہیں رہا. میں بات کر رہی ہوں ایکشن کی, کہ ایکشن سیز فائر کب ہوگا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, اور وہ تو صرف اسرائیل کے اوپر, پیلسٹائن کے اوپر نہیں بلکہ سیریا اور لیبنان کے اوپر بھی اٹیک کر رہا ہے. تو ایکشن جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا. اس کے اوپر میں بات کر رہی تھی کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ساروں کو نظر آ رہا ہے, کہ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کتنا زیادہ چھپا لیں گے سوشل میڈیا پہ. انفیکٹ زیادہ اویئرنیس لوگوں کو جن کو نہیں پتا تھا, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں آپ نے دیکھا جن کو ایک ایول کے طور پر. اچھا, ایک سوال میں نے جاوید صاحب سے کیا تھا, کوئکلی آپ سے وہ سوال کروں پھر جاوید صاحب سے فائنل کامنٹ, کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ہر بندہ, ہر شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہیومن رائٹ سیل ہے اس کو لک آفٹر کرتی ہیں. ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے ایک عام آدمی کو میرے جیسے اس پر کس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈال دیا؟ دیکھیں یہاں بیٹھ کے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ہم جا کے جنگ تو نہیں لڑ سکتے, اور نہ ہی ان کے حصے کا جو ان کے اوپر آیا ہوا ہے ایک جنگ کی حالت میں. لیکن ہم سپورٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم جو ڈونیشنز وغیرہ یا پیلسٹینین ایمبیسی کو ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ کریں. اور ایڈوکیسی وہ تو بڑی ضروری ہے. وہ اسٹیٹمنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے پولیٹیکل لیڈرز کیا اس سے کہ وہ آ رہی ہیں, انفیکٹ آرزی چیف جو ہیں انہوں نے بھی بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. ایک وہ چیز ہے جس کا تھوڑا سا کم مجھے افیکٹ نظر آ رہا ہے پاکستان میں, کہ آپ بائک آؤٹ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سارا کچھ ہی کر کے, لیکن کچھ ایسی آرگنائزیشنز, ایسی کمپنیز ہیں, ایسے آؤٹ لیٹس ہیں جو بڑا کھل کے ووکل ہو کے سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو. آپ ایٹ لیسٹ پاکستان میں رہ کے پرسنلی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ احتجاج کریں یا ان کو اٹیک کریں یا کچھ, آپ بائک آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک میسج سینڈ کر سکتے ہیں پوری دنیا کو اور اسرائیل کو بھی کہ ہم اس چیز کے خلاف پروٹیسٹ کیے. ویری رائٹ. اکنامکلی آپ کے یہ جو آرگنائزیشن ہے ان کا بائک آؤٹ. ٹھیک, جاوید صاحب سیم کوسچن ٹو یو سر. دیکھیں ڈپلومیٹکلی ہم پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے, اسلامی دنیا کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے, لیڈنگ کنٹری ہے, تو ڈپلومیٹک پریشر ہم بلڈ کر سکتے ہیں. اور UN میں جو ہم نے کیا, اور ابھی OIC کا اجلاس ہے, ہمارے پرائم منسٹر جو ہے
کیئر ٹیکر وہ گئے، انہوں نے پاکستان کا موقف بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. یہ ایک ڈپلومیٹک پریشر ہے. صحیح. پاکستانی قوم جو ہے اکراس دی بورڈ وہ کنڈیم کر رہی ہے اس سارے ایکشن کو. اور آپ دیکھیں پاکستان کے ہر شہر میں گلی کوچے میں احتجاج ہوا ہے. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے. پاکستان کے اندر سے لوگوں نے اپنی بساط کے مطابق ڈونیشنز بھی بھیجی ہیں اور بہت ساری ڈونیشنز وہاں پہنچ گئی ہیں غزہ میں اور کچھ مصر میں جو کہ ڈیلیور ہو جائے گی. صحیح. اس وقت ہم یہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا میڈیا اور ہمارے انٹلیکچوئلس اور ہمارے جتنے بھی سوچنے اور لکھنے اور بولنے والے ہیں وہ اس کو کنڈیم ان کو کرنا چاہیے اور وہ کر بھی رہے ہیں. اور یہ ایک ہم اس وقت کر سکتے ہیں. اور دنیا میں رائے عامہ کو بدلنے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ یورپ امریکہ میں تمام تر پریشرز کے باوجود نوجوان لوگ، دانشور لوگ، سوچنے والے، بولنے والے، لکھنے والے، آرٹسٹ، سیاسی لوگ باہر نکلے ہیں. جو لندن میں مظاہرہ ہوا ہے کل، اس میں 3 لاکھ لوگ شریک. درست آپ نے کہا. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو پریشر ہے اسرائیل کے اوپر، اس سے وہ حواس باختہ ہو چکا ہے. اس کی قیادت جو ہے وہ ہے تو بڑے ظالم اور شفاق لوگ، لیکن وہ حواس باختہ ہے بالکل صحیح کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اسی پوائنٹ پہ جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ملائکہ رضا صاحبہ آپ کا بھی شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی اور جیسے جاوید صاحب نے اور ملائکہ رضا صاحبہ نے بھی بات کی کہ ہم اپنے طور پر بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں اور لیکن انفرادی طور پہ اور نان وائلنٹ وے میں کہ ہم کس طریقے سے دنیا کو بھی باور کرائیں. اور جیسے ابھی ذکر ہوا کہ یورپ کے ممالک میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ رائے عامہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. اسرائیل یہ ایک چند دن چند مہینے تو یہ ظلم جاری رکھ سکتا ہے لیکن ایک لمبے عرصے تک یہ ظلم جاری نہیں رہ سکتا اور الٹیمیٹلی جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کے مطابق ہی اس مسئلے کا حل نکلنا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.